أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली ऑडियो में हमने सुना किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को शिकस्त दी। उनके मोजज़े के मुकाबले में जादू बिल्कुल बेअसर हो गया था। जादूगर समझ गए हमने एक बड़े जादूगर से नहीं बल्कि पैगंबर से टक्कर ले ली है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़िरौन हक्का बक्का रह गया, सख्त खौफज़दा हुआ कि अब मेरी बादशाहत चली जाएगी, मगर फिर अपनी उसने चाल चली। इतना बड़ा मुआज़ा देखकर फ़िरौन को अकल ना आई। उसने अपनी शिकस्त देखकर फ़ौरन साजिश घड़ी ताकि लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आएं। उसने लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये जादूगरों का ईमान लाना मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े की वजह से नहीं बल्कि ये इनकी मिली भगत है। यहाँ आने से पहले ही इनके दरमियान यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इन जादूगरों के माबैन मामला तय हो गया था कि यूँ मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हम शिकस्त खाएंगे और इसके नतीजे में जो इनकलाब आएगा और हुकूमत करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये जादूगर भी हुकूमत के मज़े लूटेंगे। इस तरह फ़िरौन ने झूठ और कुफर का इर्तिकाब करते हुए कहा, यही वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, यानी नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाया, यानी ये इन्होंने आकर तुम्हें बहकाया है और तुम्हें जादू सिखाया है और ये प्लानिंग की है कि इस तरह मैं जादू करूँगा, इस तरह तुम जादू में हार जाना। उसने मज़ीद धमकी देते हुए कहा, मैं तुम्हारे एक तरफ से हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट दूँगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूँगा। इस खौफनाक धमकी का मकसद मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ना था, मगर जादूगर ऐसे पक्के ईमान वाले हो गए थे, वो इन धमकियों से न डरे। वो अल्लाह वाले हो गए थे, वलीउल्लाह हो गए थे। फिर फ़िरौन ने मज़ीद कहा, मैं तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूँगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं और दूर से नज़र आते हैं और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज़्यादा सख्त और देरपा है। अब जो वलीउल्लाह हो चुके थे वो जादूगर, उन्होंने कहा, ये नामुमकिन है कि हम तुझे इन मोजज़ों पर तरजीह दें जो हमारे सामने आ चुकी हैं। हम तेरी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की जिसने हमें पैदा किया, तू जो कुछ करने वाला है कर जा, यानी जो तुझसे हो सकता है कर ले। तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है इस दुनिया ज़िंदगी में चला सकता है, यानी जब हम इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की ज़िंदगी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ तेरा हुक्म हम पर नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ उसी की फरमारवाई होगी, उसी का हुक्म चलेगा जिसके लिए हम इस्लाम लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने रसूलों की पैरवी इख्तियार की है। हमें उम्मीद है अपने परवरदिगार से कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ कर देगा, ख़ास कर वो ख़ता कि जो जादूगरी पर तूने हमें मजबूर किया कि हम पैगंबर से मुकाबला करें। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। इसी बिना पर हम सबसे पहले ईमान लाने वाले बने हैं। हमें उम्मीद है हमारे रब हमारी सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। तूने, यानी या जो वलीउल्लाह कह रहे हैं ये उनका कलाम है और वो फ़िरौन से कह रहे हैं, तूने हम में कौन सा ऐसा ऐब देखा है सिवाय इसके कि हम अपने रब की आयत पर ईमान ले आए जब वो हमारे सामने आए। हमारा जुर्म यही है कि हम रसूल के लाए हुए दीन पर ईमान ले आए हैं और रब के अहकाम को तस्लीम कर लिया है। अब जब उन्होंने ये सख्त सज़ा सुनी तो बोल उठे वो अल्लाह के ईमान वाले, अल्लाह वाले लोग बोल उठे। उन्होंने कहा, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए हमारे रब हम पर सब्र का फैज़ान उंडेल दे। ये सरकश जालिम, ये संगदिल हाकिम, ये लानती शैतान हमें जिन मसाइब में मुब्तला कर रहा है, हमें इनमें साबित कदमी अता फरमा व तवफ़ना मुस्लिमीन, और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल दे। यानी आखिर हमें रब के पास तो जाना ही है,
کیوں نہ ہم اسی کے مرضی کے بن کے جائیں۔ اور ان اللہ والوں کو جو اللہ کے ولی بن گئے تھے فرعون کے عذاب سے نہ ڈرے۔ پھر انہوں نے کہا بات یہی ہے، یعنی اللہ کے ولیوں نے پھر فرعون کو کہا بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہیں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ اب یہاں پر یہ جو اللہ کے ولی ہیں فرعون کو تبلیغ کر رہے ہیں، فرعون کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہو کے گیا اس کے لیے تو جنتیں ہیں، اور جو نافرمان ہو کے گیا وہ ایسی دوزخ ہوگی، ایسا عذاب ملے گا جہاں وہ موت کو پکارے گا موت نہیں ملے گی، اور زندگی بھی کوئی خوشگوار زندگی نہیں، عذاب کی زندگی ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ فرعون انہی لوگوں میں شامل ہو کر رہا۔ مزید ان اللہ کے ولیوں نے فرعون کو تبلیغ کی اور کہا جو بھی اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے ان کے لیے بلند و بالا درجات ہوں گے، ابدی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مومنوں کو سزائیں دیں، سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، شام ہوئی تو اولیاء اللہ اور شہداء میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کی تائید ان کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے جب انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے پر صبر انڈیل دی۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ انہیں وہ سزائیں ملنا شروع ہو چکی تھیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ساتھ ہی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے پیغمبر سے نہیں کہا دعا کرنے کے لیے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی طرح ہر مسلمان کو بھی کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان جادوگروں کا دل ایسا پھیرا کہ انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین آ گیا، قیامت کے دن پر یقین آ گیا، اللہ کی ملاقات پر یقین آ گیا، اس کے وعدوں، اس کے ثواب، اس کے عذاب پر پورا یقین آ گیا، اور فرعون کو تبلیغ بھی کر دی۔ سبحان اللہ! اللہ نے دل میں ایک سیکنڈ میں اپنی محبت ڈال دی۔ یہ پیغمبر کی موجودگی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پیغمبر کی موجودگی دل میں وہ رعب، وہ اثر، محبت، وہ تعظیم اور ہیبت دل میں ڈال دیتی ہے، اور اطاعت کا جذبہ ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے جو پیغمبر کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی موجودگی میں بڑے سے بڑا انسان بھی کافر سے ٹکر لے سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا اثر تھا کہ وہ جادو دکھانے والے اللہ والے بن گئے تھے، اور اس مقابلے کے میدان میں وہ اسلام بھی لے آئے، فرعون کو تبلیغ بھی کر دی اور جام شہادت بھی نوش کیا۔ یہاں فرعون بہت بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہیں میری قوم جو ہے وہ ان لوگوں پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے کیا کہا؟ اس کے جو فرعونی کے جو درباری تھے وہ بھڑکانے لگے، وہ کہنے لگے کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دو گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں، وہ آپ کے اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ان فرعونیوں کے خیال میں یہ فساد تھا۔ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد نہ زیادہ ہو جائے، ہم ان پر غالب رہیں گے۔ یعنی یہاں پر فرعون کا غصہ تھما نہیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے ان اللہ والوں کو پھانسی دے دی، سولی پہ لٹکا دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر کہا میں ان کی عورتوں کو بھی زندہ چھوڑ دوں گا، ان کو ذلیل کروں گا اور ان کے آدمیوں کو پھر قتل کر دوں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے آنے کے بعد بھی ان پر عذاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، استعینوا باللہ واصبروا، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دیں تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تم متقی بن جاؤ تو کامیابی تمہیں ملے گی۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے بھی قبل اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، یعنی
آپ سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے اور آپ کے آنے بھی کے بعد بھی قتل کیے جاتے تھے، ہمیں ذلیل کیا جاتا تھا، ہماری عورتوں کو بے عزت کیا جاتا تھا، ہمیں کیا فائدہ ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، انہوں نے کہا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ طاقت حاصل نہ ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکیں اور فرعونیوں پر حملہ آور ہوں۔ فرعونیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا، اس تدبیر سے ان کا بچاؤ کچھ نہ ہو سکا۔ اللہ کی تقدیر واقعہ ہو کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کے متعلق کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ ہماری یہاں پر بات ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔